دوستو یہ کہانی ایک شمال میں بسے ہوئے گاؤں کی ہے جو پورا گاؤں ہندوؤں کا تھا، لیکن اس گاؤں کے قریب ایک گھر تھا جو کہ مسلمانوں کا تھا۔ اس گھر میں ایک بوڑھا باپ اور اس کا ایک اکلوتا بیٹا رہتا تھا، ساتھ بوڑھی ماں اور 3 بہنیں رہتی تھیں۔ لیکن یہ مسلمان انتہائی غریب تھا، ساتھ ہی جنگل تھا، تو یہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جنگل میں جاتا اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے لے کے آتا۔ وہ لکڑیاں بیچ کے اپنے گھر کا نظام چلاتے، بڑی مشکل سے یہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ دوستو وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، ان کا نظام ویسا ہی چلتا رہا، لیکن بیٹے نے ایک دن سوچا کہ آخر ہم کب تک اس طرح کی یہ بے بس زندگی گزارتے رہیں گے۔ آخرکار میں بھی اب جوان ہونے والا ہوں، تو میری 3 بہنیں ہیں وہ بھی جوان ہونے والی ہیں، تو کچھ نہ کچھ مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ تو دوستو اس لڑکے نے اپنے گاؤں سے باہر جانے کا سوچا۔ تو اس نے سوچا کہ ہر طرف جنگل ہے، تو میرے لیے کوئی اور کسی اور مقام پہ جانے کا کوئی راستہ مجھے نہیں پتہ ہے، اور نہ ہی میں کسی کو جانتا ہوں۔ تو آخرکار میں کیسے وہاں تک پہنچ سکتا ہوں، ایک ایسی جگہ جہاں سے میں اتنا کما سکوں کہ میرا خاندان، میرا گھر سکون سے کھانا کھا سکے۔ تو دوستو اس نے سفر شروع کر دیا۔ یہ چلتا 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 ایک دریا کے کنارے آیا۔ وہاں پہ اس کی نظر پڑی، ایک بندہ ایک شخص ایک بیڑی پہ کھڑا ہوا تھا۔ تو اس نے اس کو آواز دی اور بولا کہ مجھے آپ نے دوسری طرف پہنچانا ہے۔ تو اس نے پہنچا دیا اس کو دوسری طرف۔ لیکن جب یہ وہاں پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت بستی، ایک خوبصورت گاؤں ہے جو اسی جنگل کی دوسری طرف بسا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ چلتا 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 اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ یہ وہاں کے لوگوں سے ملا، وہاں کے سردار سے ملا۔ اس نے سب کو اپنا واقعہ سنایا کہ میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں، میں اس جنگل کی دوسری طرف رہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انتہائی غریب ہیں۔ میرے گھر میں میرا ایک بوڑھا باپ ہے، میری ماں ہے اور میری 3 بہنیں ہیں۔ تو وہاں سے ہم لکڑیاں کاٹ کے گزارا کرتے ہیں، لیکن ان پیسوں سے ہمارے گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو دوستو اس نے جب اس سردار کو اپنا واقعہ سنایا تو اس سردار نے اس کو اپنے گاؤں میں رکھ لیا اور وہاں پہ ایک کام اس کو دیا۔ تو دوستو یہ بڑی محنت سے وہ کام کرنے لگا۔ یہ اس نوکری سے اتنا کما لیتا تھا کہ اپنے گھر میں یہ آرام سے سکون سے اس گھر والے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کا نظام وہ اچھا خاصا چل رہا تھا۔ دوستو یوں ہی عرصہ گزرتا رہا، کچھ سال گزر گئے اور کچھ سالوں کے بعد یہ لڑکا اپنے گھر واپس آتا ہے۔ تو دوستو یہ جیسے اس کی نظر اپنے گھر پہ پڑتی ہے تو یہ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ اس گھر کو چھوڑ کے گیا تھا تو اس میں کچھ نہیں تھا، لیکن جب یہ واپس آتا ہے تو ماشاءاللہ ایسا ایک خوبصورت گھر بنا ہوتا ہے، اور اس کا باپ وہ بھی اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کی فیملی، اس کا خاندان وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور جب یہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ماں، اس کی بہنیں، باپ ان کو دیکھ کے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو دوستو کچھ دن یہ اپنے گھر میں رکتا ہے اور پھر یہ واپس اسی جگہ پہ آ جاتا ہے، اسی گاؤں میں آ جاتا ہے جہاں پہ یہ کام کرتا تھا۔ تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے تو یہ جوان ہو چکا تھا، تو وہاں کے سردار نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کی شادی کر لیں، لیکن اس لڑکے نے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے بولا کہ میرے گھر والے، میری ماں، میری بہنیں، میرا باپ وہ میرے گاؤں میں رہتے ہیں، ان کو نہیں پتہ، میں ان کی مرضی، ان کی اجازت کے بغیر شادی کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن آخرکار دوستو سردار کے کہنے پر مجبور ہو کر اس لڑکے نے شادی کر لی۔ لیکن جس لڑکی سے اس نے شادی کی وہ بھی لڑکی ہندو تھی، لیکن اس گاؤں والوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکا مسلمان ہے۔ تو دوستو عرصہ گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، مہینے گزرے، پھر سال گزر گئے۔ یہ بہت خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو کچھ عرصے کے بعد یہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اپنے گھر واپس آتا ہے۔ تو دوستو جیسا اس کا باپ دیکھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے، ماں بہنیں سب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، آخر اس کے ساتھ یہ کون ہے۔ تو پھر دوستو وہ اپنا سارا ماجرا بتاتا ہے کہ اس طرح میرے سردار نے مجھے زبردستی شادی کے لیے راضی کیا اور میں بھی مان گیا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ دوستو کچھ دن اس گھر میں رکنے کے بعد اس ہندو لڑکی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا مسلمان ہے اور یہ پورا گھر مسلمان ہے۔ تو وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ آخرکار میں یہاں پہ کیسے رہ سکتی ہوں، کیونکہ میرا ان کے ساتھ رہنا سہنا سب کچھ الگ ہے، ہمارا مذہب ایک نہیں ہے، تو ہم کس طرح ایک گھر میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو اس ٹائم بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ ان کا بچہ ہونے والا تھا۔ وہ لڑکی، اس کی بیوی وہ کچھ دن صبر کرتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے شوہر کو بولتی ہے کہ اب ہم اپنے گاؤں واپس جائیں گے۔ تو دوستو وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس آ جاتی ہے اور اپنے سردار کو اور اپنے ماں باپ کو وہ اپنا سارا قصہ سناتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور یہ لڑکا یہ مسلمان ہے، اور آپ نے اس کی رائے اور اس کا مذہب پوچھے بغیر آپ نے اس کے ساتھ میری شادی کرا دی۔ تو دوستو کچھ یوں ہوتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا مسلمان ہے تو سردار فیصلہ کرتا ہے
کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اس نے ہمیں بالکل دھوکہ دیا ہے۔ ہم نے اس کو نوکری دی، اس کو رہنے کے لیے جگہ دی، کھانے کے لیے کھانا دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیے اور رشتہ دیا، ایک بیٹی کا رشتہ دیا، لیکن پھر بھی جو ہے اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ تو دوستو وہاں کے جو ہے کچھ لڑکے ہندو جو ہے مل کر اس لڑکے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا مارتے ہیں کہ یہ لڑکا جان سے ہی چلا جاتا ہے، یہ لڑکا مر جاتا ہے۔ تو اس کی لاش کو جو ہے وہ اس کے اپنے گاؤں میں بھجوا دیتے ہیں۔ تو دوستو آپ یقین کرو، جیسے ہی اس لڑکے کی لاش آتی ہے تو اس کی ماں اور بہنیں اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں۔ ماں جو ہے بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آخرکار میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے۔ لیکن دوستو وہ جو بوڑھا باپ تھا وہ اپنے اللہ پر یقین رکھتا تھا، توکل رکھتا تھا، اور اس کو یقین تھا کہ میرا خدا انشاءاللہ مجھے میرا بیٹا واپس کرے گا۔ اگر میرا بیٹا نہیں آئے گا تو مجھے ضرور انصاف ملے گا، کیونکہ اس کی بارگاہ میں جو ہے کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوتی۔ تو دوستو اس نے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا اور اچانک ہی جنگل میں چلا گیا، ایک ایسی جگہ جہاں پہ وہاں کچھ چیز نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی وہاں پہ۔ تو اس نے جو ہے اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے سامنے رکھا، اور پیچھے سے جو ہے اس کی ماں بھی آ گئی، بہنیں بھی آ گئی، اور انہوں نے اپنے اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ اس کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا آخری اور پہلا سہارا تھا جو آپ نے ہم سے لے لیا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اس کو کس نے مارا، کس نے قتل کیا ہے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ دوسرے جنگل میں کام کرتا تھا۔ تو دوستو یہ جو ہے وہاں سے اٹھا کے اسی جنگل میں کراس کر کے جو ہے دریا پہ آتے ہیں، اور اسے جو ہے بیٹی میں لے کے یہ جنگل کراس کرتے ہیں اور دوسرے گاؤں میں آ جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ آنے کے بعد جو ہے یہ وہاں کے سردار سے ملتے ہیں، یہ پتہ کرتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا ہوا کیا ہے اور ہمارے لڑکے کو کس نے مارا اور کیوں مارا گیا۔ تو وہاں کا سردار ان کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس نے ہماری بیٹی کے ساتھ شادی کی ہے، اور اس نے اتنا بھی نہیں بتایا کہ یہ لڑکا مسلمان تھا۔ یہ ہماری بیٹی کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے، ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کا بچہ بھی جو ہے وہ ابھی اس ٹائم زندہ ہے۔ تو دوستو اس کا ماں باپ جو ہے وہ بہت حیران ہو جاتا ہے، لیکن باپ کو یقین تھا اپنے خدا پہ۔ تو دوستو اس نے ایسے دعا کے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ تو دوستو ایک ایسی روشنی نظر آتی ہے اسے جو ایسے آسمان سے زمین کی طرف نیچے آتی ہے، اور اچانک جو ہے اس کے بیٹے کے سینے پہ وہ لائٹ پڑتی ہے، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ معجزہ دیکھ کر آپ یقین کریں سب حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ جو ہے دلوں کے راز جانتا ہے، وہ کائنات بنانے والا ہے، وہ کیا سے کیا کر سکتا ہے، ہماری سوچ بھی اتنے تک کام نہیں کر سکتی ہے۔ تو دوستو یہ معجزہ جیسے ہی ہوتا ہے تو ہندو بھی سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ آخرکار کیسے ہو سکتا ہے۔ تو دوستو وہ ان سے پوچھتے ہیں، اس کے باپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں کہ آخرکار یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو وہ اپنے خدا کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بہت کریم ہے، وہ بہت رحیم ہے، اور وہ سب بہتر جانتا ہے، اور وہ جانتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی نا انصافی نہیں کریں گے۔ تو دوستو اس طرح جو ہے وہ اس سے جو ہے اتنا امپریس ہوتے ہیں کہ وہ پورا گاؤں جو ہے مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ بہت خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔